نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع گفتگو ہے ماہ رجب المرجب کے فضائل اور رجب المرجب میں رکھے جانے والے روزوں کی فضیلت، اس کے متعلق انشاءاللہ آج کی گفتگو ہوگی، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ توجہ سے اور مکمل اس بیان کو سماعت فرمائیں گے۔ ساری باتیں آپ احباب کے اور ہم سب کے فائدے کے لیے ہوں گی۔ سب سے پہلی بات، قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ سورۃ توبہ کی تلاوت کرنے کے شرف حاصل کیا۔ یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36 ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، جس میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ 4 حرمت والے مہینے، ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب المرجب ہے۔ یہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے۔ حرمت والے مہینوں کے جو نام ہیں وہ کون کون سے ہیں، اس کے بارے میں خلیفہ بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء والرسل، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم رحمت کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا، تو دوران خطبہ یہ بھی بیان فرمایا کہ زمانہ اپنی اسی حیت پر گردش کر رہا ہے جس پر زمین و آسمان کی پیدائش کی گئی تھی۔ سال میں 12 مہینے ہیں، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 لگاتار ہیں، یعنی اکٹھے ہیں تینوں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور قبیلہ مضر والوں کا رجب جو کہ جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ یہ صحیح بخاری شریف کتاب بدء الخلق باب ما جاء فی 7 اردین جلد 2 صفحہ 376 حدیث نمبر 3197 ہے۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں جو رجب کو قبیلہ مضر کی طرف منسوب کیا گیا ہے، اس کی وجہ یوں بیان کی گئی کہ قبیلہ مضر والے ماہ رجب المرجب کی زیادہ عزت و تعظیم کرتے تھے، اور دوسرا قول اس کے متعلق ارشاد فرمایا گیا، قبیلہ ربیعہ والے رمضان المبارک کو حرمت والے مہینوں میں شمار کرتے تھے، جبکہ قبیلہ مضر والے ماہ رجب المرجب کو حرمت والا مہینہ قرار دیتے تھے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبیلہ مضر والوں کا رجب نام دیا، اور مضر والوں کی تعین کی درستی اپنے فرمان جو کہ جمادی الاخری اور شعبان کے بیچ میں ہے سے ظاہر فرمائی۔ یہ جو شرح فرمائی اس کے متعلق بھی سماعت ہے لطائف المعارف صفحہ 132، ٹھیک ہے نا جی۔ اب یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں شمار ہو گیا، یہ آپ نے سماعت فرما لی۔ اس کی بڑی عظمت ہے حرمت والے مہینوں کی، ان کے اندر کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، زیادتی نہیں کرنا چاہیے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ان حرمت والے مہینوں میں جہاں نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے، یعنی نیکی کا اجر دگنا چگنا ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، تو وہاں ظلم کرنے کا، گناہ کرنے کا درجہ بھی بڑھ جاتا ہے، یعنی اس کا جو رزلٹ ملنا ہے یا نتیجہ ملنا ہے یا جو اس کی سزا ملنی ہے وہ بھی ڈبل ہو جانی ہے۔ اب اس کے تحت مفسرین کرام نے جو لکھا وہ فرماتے ہیں کہ
اس آیت مبارکہ میں جو ظلم سے منع کیا گیا، اس ظلم سے اللہ عز و جل کی نافرمانی والے کام کرنا اور اس کی اطاعت والے کام چھوڑ دینا مراد ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی اطاعت والے کام بندہ چھوڑ دے اور ظلم والے کام شروع کر دے۔ یہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے اسی آیت کے تحت تفسیر در منصور کے اندر اس کی تفسیر فرمائی۔ اور دوسرا اس میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو خصوصیت عطا فرمائی اور ان کی حرمت کو عظمت بخشی، اور ان مہینوں میں گناہ کو گناہ عظیم قرار دیا ہے۔ یہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو تفسیر ہے، یہ اس کا حوالہ دیا ہے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر سورۃ توبہ اسی آیت کے تحت، اور تفسیر تبری کے اندر بھی اسی آیت کے تحت جو ہے نا انہوں نے اس کا حوالہ دیا ہے۔ اور ساتھ ہی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس ماہ مقدس کے اندر یا حرمت والے 4 مہینوں کے اندر نیکی کا جو اجر ہے وہ بڑھ جاتا ہے، نیکی کا اجر اور ثواب اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مشہور تابعی حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں العمل الصالح اعظم اجرا فی الاشہر الحرم، یعنی آپ فرماتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں نیک عمل کا اجر بڑھ جاتا ہے، اور حرمت والے مہینوں میں ظلم و گناہ باقی مہینوں کے مقابلے میں گناہ عظیم ہو جاتا ہے، اگرچہ ظلم و گناہ ہر حال میں بڑا ہے۔ یہ تفسیر بغوی کے اندر اسی آیت کے تحت آپ دیکھ سکتے ہیں، اور تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے بھی اسی آیت کے تحت لکھا ہے۔ اب آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم جس مہینے میں لمحات گزار رہے ہیں، مثلا رجب المرجب، یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے، تو اس میں ہم نیکی کر کے کثیر اجر کما سکتے ہیں، اور گناہوں کو چھوڑ کر، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ کر ہم اپنے رب عز و جل کو راضی کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں حرمت والے مہینوں میں روزے رکھنے کی فضیلت۔ دیکھیے، اللہ کی عبادت کرنا، وہ کثرت سے ہو قلت سے ہو، جس طرح بھی ہو، اللہ کی عبادت تو اللہ کی عبادت ہے نا، اللہ کی عبادت سے سوائے شیطان کے اور کوئی بھی نہیں روکتا ہے۔ جیسے نماز عبادت ہے، نوافل عبادت ہے، ویسے صدقہ و خیرات بھی عبادت ہے، اور اسی طریقے سے روزے رکھنا بھی عبادت ہے۔ ایک تو فرض روزے ہیں رمضان المبارک کے، اور پھر نفلی روزے جو ہے نا وہ رکھنا بھی عبادت ہے۔ اس کے متعلق بے شمار احادیث مبارکہ ہیں، ہم انشاءاللہ الگ سے نوافل جو نفلی روزے ہیں ان کی فضائل کے اوپر الگ سے ایک بیان ریکارڈ کروائیں گے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ نفلی روزوں کی طرح فضیلت۔ سر دست جو عرض کرنا ہے، چونکہ میں نے بہت ساری لوگوں کے پوسٹیں بھی پڑھی یا مضامین بھی لکھتے ہیں، ان کا سارا زور اس پہ لگا ہوتا ہے، جی حدیث ضعیف ہے، جی اس مہینے میں یہ عبادت نہیں کرنی چاہیے، یہ نہیں کرنی۔ ارے بھائی، تم ہوتے کون ہو اللہ کی عبادت سے روکنے والے؟ کبھی سوچا ہے تم نے کہ اللہ کی عبادت سے روک کر تم کس صف میں کھڑے ہو جاتے ہو؟ اللہ کی عبادت اگر کوئی نفلی روزے رکھتا ہے تو اس میں کون سی گناہ والی بات ہے یا کون سی بدعت والی بات ہے؟ تو اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے نفل روزے رکھنا یہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ ذرا یہ حدیث پاک سماعت کیجیے، آپ کو اندازہ ہوگا۔ یہ حدیث پاک ہے جی، حوالہ پہلے نوٹ کر لیں، الفوائد لتمام الرازی، امام رازی رحمۃ اللہ، جلد 2 صفحہ 17، رقم حدیث ہے 1009، یعنی 1009، 1009، اور تبیین العجب بما ورد فی شہر الرجب صفحہ نمبر 30 کے اوپر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، اور اسی کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اور امام شہاب الدین ابن حجر مکی نے لکھا، اور اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا، پہلے یہ سن لینا آپ یہ حدیث پاک میں، وہ فرماتے کہ یہ حدیث موضوع نہیں ہے بلکہ ضعیف ہے، اور ضعیف کی ان اقسام میں سے ہے جن کو فضائل کے طور پر بیان کرنا جائز ہے۔ یہاں ایک اصول بھی ذہن میں رکھ لیں میرے سامعین، خاص کر نوجوان جن کو ضعیف حدیث کہہ کر بہکایا جاتا ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یاد رکھیں فضائل کے باب میں عند المحدثین علیہم الرحمہ، یعنی محدثین علیہم الرحمہ کے نزدیک ضعیف حدیث فضائل کے باب میں قابل قبول ہے، اور اس پر عمل کیا جائے گا، نہ کہ اسے ٹکرایا جائے گا۔ مزید یہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام طبرانی اور امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہما نے اس حدیث پاک کو دوسری سند سے بھی روایت کیا ہے، اور عبادت و سنتین کے الفاظ سے بیان کیا، یعنی 2 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وہ بھی فرماتے ہیں کہ یہی زیادہ مناسب ہے کہ اس کی سند عمدہ ہے، سند عمدہ ہے، ضعیف سے بہتر ہے،
اور حسن کے قریب ہے۔ الحاوی للفتاوا کتاب الصیام جلد 1 صفحہ 419 اور الفتاوۃ الکبریٰ الفقیہ جلد 2 صفحہ 146۔ یہ حوالے میں نے پہلے اس لیے دے دیے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ حدیث کتنا زبردست ہے، جس کو ضعیف کے زمرے میں لا کر کہنا شروع کر دیا جاتا ہے جی رجب کے متعلق جو جتنے حدیث ہیں وہ ساری ضعیف ہیں، اور اس حدیث کا حوالہ میں نے آپ کو دے دیا ہے، ان کتب میں آپ دیکھ لیجئے گا۔ اب یہ حدیث کیا ہے؟ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم رحمت کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ماہ حرام میں 3 دن جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کا روزہ رکھا، اس کے لیے 700 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ اب یہ آپ نے سماعت فرما لیا، یہ حدیث پاک ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے جو اس مہینے میں روزے رکھنے سے روکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے کافی ساری احادیث مبارکہ ہیں، جو ساری میں بیان کروں تو وقت زیادہ لگ جائے گا۔ رجب المرجب کے مہینے کا نام رجب رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ ان میں سے رجب المرجب جو ہے اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ رجب دراصل ترجیب سے ہے، اور ترجیب سے یعنی ترجیب سے مشتق ہے، نکالا گیا ہے ترجیب سے، جس کے معنی ہے تعظیم و تکریم کے۔ رجب کو رجب اس لیے کہتے ہیں کہ اس مہینے کو عظمت بخشی گئی، یہی وجہ ہے کہ اسے رجب المرجب یعنی وہ ماہ رجب جس کی تعظیم کی گئی ہو بھی کہتے ہیں۔ اور اسی کو علامہ امام عبد الکریم بن محمد رافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی وفات 623 ہجری میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینے کو رجب کہنے کی وجہ یہ ہے کہ عرب لوگ اس مہینے کی بہت زیادہ تعظیم کیا کرتے تھے، اور اس میں لڑائی جھگڑے کرنا حرام سمجھتے تھے۔ سنن ابو داؤد کتاب الصوم باب فی صوم اشہر الحرام جلد 2 صفحہ 474 حدیث نمبر 2428۔ یہ آپ نے جو پیچھے حدیث سماعت فرمائی تھی اس کا حوالہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب یہ جو امام رحمۃ اللہ علیہ کا قول میں نے آپ کو بتایا، تو اس کا حوالہ جو ہے وہ بھی نوٹ فرما لیں۔ التدوین فی اخبار القزوین جلد 1 صفحہ 165 ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور اس کی نام رکھنے کی وجہ بھی آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسن بصری، سیدنا ابو اسحاق سبعی شامل ہیں، اور سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مجھے حرمت والے مہینوں میں روزے رکھنا پسند ہے، یعنی یہ بزرگان دین ان مہینوں کے اندر روزے رکھا کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنی 3 انگلیوں کو کھولا اور بند کیا اور بتایا کہ 3 دن روزہ رکھو۔ یہ پوری حدیث ہے جو سنن ابو داؤد کا میں نے آپ کو حوالہ دیا، اس میں آپ پڑھ لیجئے گا کہ رجب کے کتنا فضائل ہیں۔ اور اس طریقے سے اس ماہ مقدس کے اندر جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی غلط بات کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، تو پھر اس کی جو سزا ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے، اس کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ نیکی اگر بڑھ جاتی ہے تو گناہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ لہٰذا بزرگان دین نے اس کے متعلق جو لکھا، سیدی شیخ ضیاء الدین عبد العزیز دیرینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی وفات 697 ہجری ہے، وہ بعض علماء سے نقل فرماتے فرماتے جب دور جاہلیت میں لوگ رجب کے مہینے میں نیزے چھپا لیتے اور جنگ سے رک جاتے تھے، تو مسلمان اس میں اپنی زبانوں کی حفاظت کیوں نہیں کرتے، اور حتق حرمت یعنی بے حرمتی سے کیوں نہیں روکتے اپنی زبان کو، اور خود بے حرمتی سے خود کو کیوں نہیں روکتے ہیں، کیوں نہیں روکتے بے حرمتی سے۔ اور بے شک بعض مواقع پر زبان ننگی تلوار اور نیزہ نوکدار سے زیادہ، یعنی جو نوکدار نیزہ ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ زبان جو ہے وہ نقصان دیتی ہے۔ ان کا حوالہ نوٹ کریں، طہارت القلوب الفصل الثانی اشر فی التقوی صفحہ 125، یہ حدیث آپ نے سماعت فرمائی۔ اس طریقے سے سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور سیدنا شیخ شہاب الدین احمد حجازی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا وصال جو ہے 978 ہجری ہے، اور امام غزالی کا 505 ہجری وصال ہے، یہ رجب المرجب کے بارے میں فرماتے ہیں اسے العصب یعنی تیز بہاؤ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے، یعنی اس ماہ مبارک کے اندر رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے، اور عبادت کرنے والوں پر قبولیت کے انوار کا فیضان ہوتا ہے۔ اب یہ آپ نے مکاشفۃ القلوب کے اندر دیکھنا ہے، فضائل جو رجب کے ہیں اس باب کے اندر صفحہ 301 ہے، تحفۃ الاخوان صفحہ نمبر 12 ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں تو اسی ماہ مقدس کے جو فضائل ہیں وہ بہت سارے، اس کے نام بھی کافی ہیں رجب کے، رجب کو اسب بھی کہتے ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے نام ہیں جس کو لطائف المعارف میں
تقریباً 17 نام ذکر کیے گئے ہیں، جبکہ حضرت امام ابو الخطاب عمر بن حسن ابن داہیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی وفات 633 ہجری ہے، انہوں نے مزید 2 ناموں کا بھی اضافہ فرمایا ہے۔ رجب میں خیر و بلائی کی کنجی بھی ہے، رجب کے بے شمار فضائل بھی ہیں، اور رجب میں نیک عمل کی جو برکت ہے اس کے تو کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اب اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ مبارک میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے عملوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رجب المرجب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک کیا تھا؟ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رجب المرجب کا مہینہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے۔ یہ دعا ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب یہ فانی زندگی ساتھ چھوڑ دے اور کب یہ زندگی کی سانسیں رک جائے، تو اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک جو تھا، وہ رجب مرجب کا مہینہ جیسے آتا تو وہ دعا فرمایا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یہ حدیث پاک ہے، اس کا حوالہ آپ نوٹ کر لیجئے کہ یہ معجم اوسط کے اندر یہ روایت موجود ہے، جلد 3 ہے، صفحہ 85، اور حدیث نمبر ہے 3939۔ لوامع الانوار باب الثانی فی انکار، اس کے اندر بھی فضائل رجب کے اندر جو ہے شہر رجب، اس کے اندر صفحہ 260 کے اوپر موجود ہے۔ اس حدیث پاک کا جو ترجمہ ہے، دعا جو آقا علیہ السلام نے کی اللہ کی بارگاہ میں، تو وہ واضح ہے دعا کے الفاظ سے، یا اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت فرما اور ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما۔ اب اس کی شرح کرتے ہوئے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ میرات شرح مشکات کے اندر فرماتے ہیں کہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں رجب تخم یعنی بیج بونے کا مہینہ ہے۔ یہ غور سے سن لیجیے گا، رجب تخم یعنی بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک وہ فصل کاٹنے کا، پھل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ رجب میں نوافل کی خوب کوشش کرو، شعبان میں اپنے گناہوں پر رو، اور رمضان المبارک میں رب تعالیٰ کو راضی کر کے اس کھیت کو خیریت سے کاٹو۔ ان کے اس قول کا ماخذ یہ بیان کردہ حدیث ہے جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی تھی، یعنی رجب میں ہماری عبادتوں میں برکت دے، اور شعبان میں خشوع و خضوع دے، اور رمضان کا پانا اس میں روزے قیام نصیب کر۔ یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ میرات المناجی جلد 2 صفحہ 330 کے اندر اس حدیث پاک کے مشکات شریف کی جو حدیث ہے اس کی شرح کرتے ہوئے فرمایا۔ اور اسی طریقے سے رمضان المبارک کے اندر جو اکثر بزرگ دعا کیا کرتے تھے، وہ یہ دعا کرتے کہ یا اللہ ہمیں اس میں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، رجب المرجب کے مہینے کے اندر ہمیں موت عطا فرما، رجب المرجب میں نیکیوں کرنے کی توفیق عطا فرما اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں بھی اسی طریقے سے عمل کرنا چاہیے۔ اور ہمارے بہت سے بزرگ جو ہیں وہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رجب میں موت عطا فرمانا، اور اللہ تعالیٰ انہیں اس کی دعا کو قبول فرما کر انہیں اسی مہینے میں موت بھی عطا فرما، چونکہ رجب بابرکت مہینہ ہے۔ اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رجب الشہر اللہ، ذرا غور سے سن لیں یہ حدیث پاک، رجب الشہر اللہ تعالی و شعبان شہری و رمضان الشہر امتی، یعنی رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میرے امتیوں کا مہینہ۔ یہ حدیث نوٹ کر لیں، مسند الفردوس باب الرا جلد 2 ہے، صفحہ 275 ہے، حدیث نمبر ہے 3276۔ چونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی حدیث کا نمبر بتا دیں، جی حدیث بتا دیں، چلے میں نے کہا بتا دو، ویسے تو میں حوالہ دے دیتا کافی تھا، اہل علم تو اس کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں، لیکن عوام الناس کے لیے میں نے اس کا مکمل حوالہ دے دیا۔ یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک جو میرے امتیوں کا مہینہ ہے۔ یوں تو ہر مہینہ میرے بھائی، یوں تو ہر مہینہ اللہ تعالیٰ کا ہے، مگر حدیث پاک میں خاص طور پر رجب کو اللہ پاک کا مہینہ کیوں قرار دیا گیا؟ اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے امام عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ماہ رجب کو اللہ پاک کی طرف منسوب کرنا اس مہینے کی شرافت و عظمت پر دلالت کرتا ہے۔ اور یہ ان کی کتاب کا حوالہ نوٹ کریں، فیض القدیر حرف الراء جلد 4 صفحہ 24 تحت الحدیث 4411۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ رجب المرجب کے روزے
اس کے متعلق بھی بہت سارے سوال آتے ہیں، اور اکثر سوشل میڈیا پر بھی مجھے میسج کرتے ہیں دوست، اور واٹس ایپ پہ بھی میسج کرتے ہیں. رجب کی فضیلت کے اوپر میں نے اس کے اوپر ویسے تقریباً 3 حصوں میں مضامین لکھ دیے ہیں، بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں حوالے بھی دے دیے ہیں. اس میں یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جتنے بھی یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، ان کے اندر تو خصوصی طور پر روزے رکھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، خاص کر 13، 14 اور 15 کو، اور ویسے بھی روزے رکھنے کی فضیلت بیان ہوئی ہے. خاص کر ماہ رجب میں روزے رکھنے کی تو بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے. یہاں ایک روایت سماعت فرما لیجئے کہ حضرت سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب المرجب میں روزے رکھتے تھے؟ ارشاد فرمایا ہاں روزے بھی رکھتے تھے، اور اس کے اندر روزے رکھنے کو اہمیت بھی دیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ حدیث ہے، نوٹ کر لیں حوالہ کنز العمال کتاب الصوم باب الصوم عاشوراء جز 2 جلد 4 صفحہ 301 حدیث نمبر ہے 24,596 یہ حدیث پاک ہے. یہ آپ نے رجب کے روزوں کے متعلق بیان فرمایا. اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث پاک بھی ساتھ سماعت فرما لیں، روایت سماعت فرما لیجئے. مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں رجب کے روزے داروں کے لیے جنت میں ایک محل ہے، یعنی اللہ رب العزت جنت میں ایک محل عطا فرماتا ہے. یہ حدیث شعب الایمان کے اندر امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے باب فی الصیام کے اندر نقل فرمائی، جلد 3 صفحہ 368 حدیث نمبر 3802. یہ امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو روایت فرمایا. اور اسی طریقے سے اس روایت کو ذکر فرمانے کے بعد حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ تابعی بزرگ ہیں، وہ اس طرح کی بات اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے. انہوں نے کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہوگا. اسی بات کو حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر فرمایا ہے. اب ان دونوں بزرگوں کا امام بہقی نے جو آخری بات میں نے بتائی انہوں نے فرمائی وہ ہے فضائل الاوقات للبہقی، اس کا صفحہ نمبر ہے 110. اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے جو ہم نے آیت تلاوت کی تفسیر در منصور کے اندر اسی آیت کے تحت اس کو نقل فرمایا ہے. اور پھر اس ماہ رجب کے مہینے کے اندر آپ جتنے بھی نیکیاں کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو قبول فرماتا ہے. آخر میں جو بزرگان دین اس بات کو معمول میں لاتے تھے وہ بے شمار ہیں، جن کے اگر میں نام لینا چاہوں تو کافی ٹائم رہ جائے گا. اور اسی طریقے سے بزرگان دین یہ بھی خواہش کرتے تھے کہ ہم یہ روزہ رکھیں اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور اللہ کی بارگاہ میں اس انداز میں پیش ہوں کہ ہم روزے رکھنے والے ہوں، عبادت کرنے والے ہوں، نوافل پڑھنے والے ہوں، ذکر و اذکار کرنے والے ہوں. آخر میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں نفلی روزوں کی فضیلت والے مہینے. امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ یعنی کہ نفلی روزے جن مہینوں میں رکھے جائیں تو وہ کون سے مہینے اور کیا فضیلت ہے فرماتے امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے افضل الاشہر للصوم بعد رمضان الاشہر الحرم ذو القعدہ وذو الحجہ والمحرم ورجب، یعنی رمضان المبارک کے بعد روزے رکھنے کے لیے قابل فضیلت مہینے ذو القعدہ، ذو الحجہ، محرم اور رجب المرجب ہے. یہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو لکھا یہ ان کا حوالہ آپ نوٹ کر لیجئے. انہوں نے لکھا ہے روضۃ الطالبین کتاب الصیام باب صوم تطوع جلد 2 صفحہ 328. ٹھیک ہے جی. اب اس طریقے سے میں اگر سارے حوالے دیتا چلا جاؤں تو کافی زیادہ فرق پڑ جائے گا. اب آخر میں جو ان تمام چیزوں کا خلاصہ اور ان لوگوں کو جواب جو بدعت کی رٹ لگا دیتے ہیں ان کا جواب آج سے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں تقریباً 300 سال پہلے ایک مشہور شخصیت گزری ہیں حضرت علامہ امام ابو بکر المعروف بکری دمیاطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی، جن کی وفات 1310 ہجری میں ہوئی. یہ تقریباً آج سے کوئی 200 سال پہلے کی 250 سال پہلے کی شخصیت بنتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ رجب کے روزوں کو بدعت کہنا خلاف حقیقت ہے، یہ بدعت نہیں بلکہ فضیلت والی سنت ہے. رجب کے اندر روزے رکھنا فضیلت والی سنت ہے. عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں، یعنی کہ اسی طریقے سے اللہ رب العزت کا ذکر کرنا، یہ وقت اسی میں گزار دینا، یہ کہاں سے بدعت ہو گئی ہے. ان کی کتاب کا حوالہ نوٹ کر لیں، پھر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انہوں نے جو ارشاد فرمایا ہے تو ان کی کتاب کا حوالہ ہے جی، کتاب ہے اعانۃ الطالبین للبکری دمیاطی کتاب الصلاۃ باب فی صلاۃ النفل، نفل جو ہے نا جلد 1 صفحہ 461
یہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو کہ جو اللہ رب العزت کی عبادت کو بدعت کہتے ہیں، حیرانی کی بات ہے ایسے لوگوں کے اوپر، حالانکہ کثرت عبادت جو ہے، آپ جتنا نوافل کثرت سے پڑھتے ہیں اللہ رب العزت کا قرب پاتے ہیں۔ اور یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک میں موجود ہے کہ میرا بندہ سب سے بڑھ کر فرائض کے ذریعے میرا قرب پاتا ہے، اور فرائض کے بعد سب سے زیادہ قرب میرا بندہ نوافل کے ذریعے پاتا ہے۔ تو پھر یہ حرمت والے مہینے جن کے اندر نفلی عبادت کرنے کا حکم فرمایا گیا، نفلی روزے رکھنے کا حکم فرمایا گیا، تو پھر اس میں اگر کثرت سے بندہ روزے رکھتا ہے، کثرت سے نوافل پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تو یہ بدعت کہاں سے ہو گیا؟ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہماری اولادوں کو ہر قسم کے فتنوں سے، ان کے شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، آمین۔